हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ देखिए, मैं सुबह सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने सोचा कि बच्चे जो स्कूल चले गए तो मैं यहाँ पे ना फिर अपना काम मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि सारा तो सो रही थी। तो मैंने सोचा जब तक वो सो के उठेगी तब तक मैं थोड़ा अपना काम निपटा लेती हूँ। तो ये मैंने ना चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि ये गैस का जो स्टोव होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पहले यहाँ पे सफाई करते हैं किचन की और फिर दूसरा काम करते हैं। और यहाँ पर तो ये है कि रोज़ ही बस इसको साफ़ कर रही होती हूँ मैं, इसको अच्छे से सफाई करना पड़ती है। बच्चे हैं ना, फिर वो चाय गर्म करते हैं तो वो यहाँ पे ना चाय गिरा देते हैं। मेरे बच्चे चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, वैसे मैं उनको बहुत डांटती हूँ इस बात के लिए, लेकिन वो चाय बहुत शौक़ से पी रही होते हैं। बाकी ये है कि आज का जो मेरा टॉपिक था ना, वो टीन एज बच्चों पे था। तो मेरा बेटा जो है ना, वो बड़ा, वो 14-15 साल का है। तो मुझे उसकी बहुत फ़िक्र होती है, क्योंकि माएँ हैं तो फिर माएँ जो है अपने बच्चों के साथ वो बहुत उनका अटैचमेंट होता है, और वो बहुत अपने बच्चों के साथ ना, उनको ज़ाहिर बात है हमारा सरमाया ये बच्चे ही है, और हम इन बच्चों के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो मेरा बच्चा जो है वो तो शुक्र है खुदावंद का सही है। वैसे गेम बस खेलता है, बाकी काम वो जो है ना कुछ भी ऐसा बाहर इतना नहीं जाता, ना हम लोग उनको उसको जाने देते हैं, ना वो इतना अपने दोस्तों में जाता है। बस ये है कि गेम वगैरह खेलता है। तो उससे भी मैं उसको डांट रही होती हूँ, तो मैंने उसको बहुत ही गुस्से से भी डांट रही होती हूँ और प्यार से भी समझा रही होती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चे हैं तो बच्चे जो है ना वो कम ही सुन रहे होते हैं गुस्से की ज़ुबान। तो मैं अब यही सोच रही थी कि मैं अब उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप भी अपने बच्चों को, जब भी आपके बच्चे जो है ना वो ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको मुश्किल हो रही होती है, तो उसको ना गुस्से से भी समझाना चाहिए। अगर बच्चा प्यार की ज़बान नहीं समझता तो गुस्से से, ज़ाहिर बात है हमने ही समझाना है इनको, अच्छे बुरे की तमीज़ हमने ही बताना है। ये बच्चे जो होते हैं ना इस उम्र में ये नहीं समझ रहे होते, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में जो है ना बच्चे को अपना अच्छा बुरा भला जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा होता। और बाकी ये है कि हम माएँ जो हैं वो फ़िक्र कर रही होती हैं, अगर बच्चे बाहर भी ज़्यादा देर चले जाएं तो फिर हम लोगों को फ़िक्र हो रही होती है। और मेरा बेटा यही बोल रहा है कि मुझे ना मोटरसाइकिल सिखाओ, और मैं मोटरसाइकिल सीखूँगा। तो मैं ना उसको मोटरसाइकिल नहीं सिखा रही, क्योंकि हम लोग उसको मोटरसाइकिल नहीं सीखने देते ना, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। जब हम देखते हैं ना, मैं और इसका पापा अक्सर बाहर जाते थे, देखते हैं कि बच्चे जो है ना इस एज के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सड़क पे ना उल्टी सीधी तरह बाइक चला रहे होते हैं, और बहुत ही उनका ना अक्सर सुनने में भी आता है कितने हादसात होते हैं। तो हम लोग तो उन लोग को देख के यही दुआ कर रहे होते थे कि खुदा खैर करे, खुदा इनकी मदद करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये भी किसी माँ के बच्चे हैं, ये भी किसी का दिल का टुकड़ा है, तो आँखों का तारा है। माँ तो अपने बच्चे से हर कोई प्यार कर रही होती है। तो अगर हम लोग इनको छोटी ही उम्र में जो है ना इनको कवर करना शुरू कर देते हैं ना, इनको समझाना शुरू करते हैं, तो ये बच्चे हमारे फिर ना कंट्रोल में रहते हैं। और अगर हम लोग इनकी लापरवाही कर दे तो फिर बच्चे हैं तो बच्चे नहीं समझते, बच्चे हमें ना वो परेशान ही कर रहे होते हैं। हम लोग खुद भी परेशान हो रहे होते हैं कि बच्चे हमारे कहने में नहीं आते, फिर वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो गुस्सा तो आ रहा होता है हमें, लेकिन ये है कि हमें प्यार से कंट्रोल करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो आगे चलकर भी हमारी जो है ना वो बातें मान सके और हमें अच्छे तरह से ना ट्रीट कर सके। तो आप ये देखिए, ये सारा जो है ना ये यहाँ पे ना बहुत मस्ती कर रही थी यशवा के साथ, ये नाराज़ खेल रही थी। बच्चे हैं तो ये देखे, ये ना ये भी यहाँ पे आए थे स्कूल से, तो यहाँ पे ना एक दूसरे के साथ उलझ रहे थे। तो बेशक बच्चे घर पे रहे, उलझते रहे या फिर कुछ भी करें, बच्चे घर पे रहे तो आपकी आंखों के सामने होते हैं। आजकल का माहौल ऐसा है कि बस डर ही लग रहा होता है बच्चों को बाहर भेजने से। तो मैं तो उन माओं के लिए भी ये सुन के इतना हैरान होती हूँ जो आजकल इतने केसेस हो रहे हैं। एक तो कि बच्चों को उनकी सगी माओं ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। खुदा माफ़ करे, खुदा हर माँ को हिदायत दे कि इतनी बुरी तरह अपने बच्चों को, इतनी बेदर्दी से अपने बच्चों को वो तकलीफ़ दे रही होती है।
تو وہ بھی مائیں ہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں خدا نے ان کے دل کو کیسا بنایا ہے یا شیطان نے ان کے دل کو ایسا چینج کر دیا. تو اسی وجہ سے نا اگر جو ہم مائیں لاپرواہی کر دیتی ہیں نا، ہم بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں اور ہم لوگ خود بھی ریلز دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم لوگ لاپرواہی کر دیتی ہیں، اٹھتے ہی ہم لوگ بس موبائل پکڑ لیتے ہیں اور بچے بھی اپنی زندگی میں مصروف، ہم بھی اپنی زندگی میں مصروف. تو ہمیں نا ان سب چیزوں کے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے نا آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اپنے خاندان کو بٹھاؤ. صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں کو کہو جلدی اٹھا دو، تھوڑا سا اسکول جانے سے پہلے 5-10 منٹ کے لیے ان کو بٹھاؤ اور بولو کہ دعا کریں، خدا کو یاد کریں. اور جتنا ہو سکے آپ ان کو نا کلام سنائیں اور خود بھی سنیں، کیونکہ شیطان جو ہے نا ہمیں بہکارا ہوتا ہے. اور یہ شیطان کی کام ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے جان دے رہی ہوتی ہے، جو اپنے بچے کو ذرا تکلیف میں نہیں دے سکتی، وہی مائیں اپنے بچوں کو اتنی اذیت دے رہی ہے، اتنی تکلیفیں دے رہی ہیں. خدایا کہ سن کے ہماری سن کے جان جا رہی ہوتی ہے کہ خدا نہ کرے کہ کسی ماں کے بچے کو کوئی نقصان ہو، لیکن سگی مائیں اتنا اپنے بچوں کو تکلیف دے رہی ہے. تو ان کے اندر کیا ہے؟ شیطان ہے. غیر مردوں کے لیے وہ اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہوتی ہیں، وہ شیطان ہے ان کے اندر. وہ ان کو غلط تعلیم دے رہا ہے اور غلط کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو اگر ہم لوگ جو ہے نا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو ہمارے کھانے پینے میں بھی ہمیں برکت مل رہی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہماری ہر مشکل پریشانی دور ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے بچے بھی کل کو جا کے اچھے کام کریں گے. دیکھیں دعا کرنے کا ہمیں جو فائدہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. دعا کرنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے کہ ہماری اگلی زندگی جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے. ہماری بند عقلوں کو خدا کھولتا ہے. ہمارے جو گھر میں جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، وہ کون دور کر سکتا ہے سوائے خدا کے. تو ہمیں اپنے بچوں کو نا ساتھ میں بٹھا کے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ دعا کرو، اپنی خاندانی دعا کرو. اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ وہ بری ہیبٹ سے، بری سوچوں سے، بری چیزوں سے دور رہیں. اور خاص طور جو ٹین ایج بچے ہیں وہ تو زیادہ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہوتے ہیں. بعد میں ہم لوگ پچھتاتے ہیں کہ یار میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ میری سنتا نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو دعا ہے، جو علم ہے، جو خدا کا خوف ہے نا، وہ خدا کا علم ہے نا، وہ خدا کے خوف سے ہی آ رہا ہوتا ہے انسان کے اندر. جب ہمیں خدا کا خوف ہوگا نا تو خود بخود ہم جو ہے نا اچھے کام کریں گے. خدا کا ڈر ہوگا ہمارے دل میں کہ خدا ہمیں جو ہے نا وہ بری باتوں سے اور برے کاموں سے دور کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں برے کاموں سے دور کر رہا ہوتا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں صرف وہی مدد کر رہا ہوتا ہے. جب میں چھوٹی تھی، مطلب اتنی ایج نہیں تھی میری، تو میں ہمیشہ یہی سوچا کرتی تھی کہ یار ہر بات کے لیے خدا کا نام کیوں خدا کو تکلیف دے، ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے. تو اب سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں، ویسے تو میں جب بہت چھوٹی تھی تب بھی دعا کرتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا بھی میرے اوپر آیا جب میں 15-16 سال کی تھی. تو میں کہتی تھی یار دعا ہر کام کے لیے دعا کرو، ہمارا یہ بھی کام ہو جائے، اتنا خدا کو کیوں تنگ کرے. تو اب سمجھ میں آیا ہے زندگی کو جب میں نے گزارا ہے، جب میں آگے بڑھی ہوں اپنی زندگی میں، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں یار، خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں ہر وقت سن رہا ہوتا ہے. اگر ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو بٹھاؤ، انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ، اور خاص طور مائیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کیجئے تاکہ خدا، اگر ایسی مائیں ہیں بھی تو خدا ان کے بھی دل دماغ کو بدلے. کیونکہ یہ سنتی ہوں تو بہت زیادہ میرے تو جو نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ماں ہو کر اپنے بچوں کو اتنی تکلیف اور اتنی اذیت دے رہی ہوتی ہے، جبکہ ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے، چھوٹی اپنی انویسٹمنٹ سے اپنی قربانیاں دے رہی ہوتی ہے ماں کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. ایک ماں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی ہوتی، راتوں کو جاگتی ہے، اتنی تکلیف سے اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے. جو مائیں ہیں وہ تو سمجھتی ہیں کہ کتنی مشکلوں سے وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے تاکہ ان کے بچے بڑے ہوں.
یہ پیار اور محبت جو ہے نا یہ خدا کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی چیزیں سکھانا چاہیے۔ باقی یہ اپنے بچوں کو جو ہے نا جتنا بھی ہو سکے آپ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ بیزی رکھا کریں، اپنے ساتھ جو ہے نا گھر کے کام بے شک ان سے کروایا کریں، ان کو باہر جانے نہ دیں، کیونکہ بچے آج کل کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے، بچے بہت بگڑ رہے ہیں، اور آج کل کا ماحول تو بھائی واقعی بہت خراب ہو گیا ہے، جہاں اتنی میڈیا میں خبریں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا۔ تو اپنے بچوں کو نہ ہو سکے کم کھائیں، بے شک کم کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیجیں، اپنے بچوں کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی پر ڈالیں آپ، تاکہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر جائیں اور آگے بڑھ کر اچھے کام کریں اور آپ کا نام روشن کریں اور خدا کے ساتھ چلیں۔ تو دیکھیے گا آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر آپ ان کو خدا کے راستے پہ ڈال دو گے نا تو پھر خدا ان کو خود ہی سنبھال لے گا، آپ کو کبھی بھی ان کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ بے شک ابھی ان کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، اتنا کچھ کرتے ہو، جب وہ یہ آپ کے بچے جو ہے یہ آپ کا مستقبل ہے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے نا تو تب دیکھنا یہی بچے آپ کا سرمایہ ہے، آپ کے لیے بہت یہ جو ہے نا آپ کو اچھے سے گائیڈ، اگر ابھی آپ اپنے بچوں کو اچھے سے گائیڈ کرتے ہو نا تو کل یہی بچے آپ کے ساتھ بہت اچھے سے چلیں گے اور آپ کو بہت اچھا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں گے آپ، کیونکہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو اگنور کر دیں گے تو کل ہمارے بچے بھی ہمیں اگنور کر دیں گے، اور اگر آج اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، خدا کے قریب کریں گے، تو یقین جانے وہی خدا ان کو اچھے سے کھڑا کر دے گا، ان کو بڑے درخت بنائے گا، ان کے اوپر پھل لائے گا، اور وہی آپ کو سنبھالیں گے، آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھو گے۔ تو میری بس اپنی بہنوں سے اور اپنے دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پر غور کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، انہیں ایکٹیویٹی میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ دیکھیں، ان کے اوپر نظر رکھیں، جو 15-16 سال کے بچے ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان پر نظر رکھیں، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، موبائل وغیرہ ان سب باتوں میں الجھ کے بچے بہت خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ بے شک بچے اور کچھ نہیں کریں، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے نا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان سب جو باتیں ہیں نا یہ ان کو اپنی زندگی میں جو اتنا بھی ہو سکے نا آپ ان کو ٹائے بائے بائے بول دو، کہ اپنے بچوں کو اچھے سے آپ گائیڈ کرو اور اچھے سے ان کے ساتھ چلو، کیونکہ ایک ماں کا سرمایہ ایک باپ کا سرمایہ یہی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کھپ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے کما کے دے رہے ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی بیچاری صبح سے شام تک، ان کو بچے کے کھانے کی فکر، بچے کے پہننے کی فکر، بچے کے اوڑھنے کی فکر، ان کے پڑھائی کی فکر۔ تو اگر ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھیں تو یہ سب چیزیں ہماری جو ہے نا وہ بیکار ہو جائیں گی، اگر ہمارے بچے ہماری نہیں سنیں گے، ہمیں نہیں پوچھیں گے تو۔ باقی میرا بلاگ آج کا یہی تک تھا، باقی